اس ویڈیو میں آپ حضرت صابر پاک کلیری رحمتہ اللہ علیہ کی مکمل ہسٹری مختصر انداز میں سنیں گے۔ تو چلیے اس ویڈیو کو ہم اینڈ تک دیکھتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ سرکار صابر پاک رحمتہ اللہ علیہ کی ولادت یعنی آپ کی پیدائش 1196 عیسوی میں ہوئی تھی اور آپ کی ٹوٹل عمر شریف جو ہے 95 ایئرز کی ہوئی۔ آپ کا نام سید علاء الدین علی احمد گیلانی صابر کلیری قلندری چشتی رحمتہ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی پیدائش ہرات میں ہوئی، یہ افغانستان کا ایک شہر ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید عبد الرحیم گیلانی رحمتہ اللہ علیہ ہے اور آپ حضور غوث پاک کی اولاد میں سے تھے، سبحان اللہ۔ اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت حاجرہ فاروقی رحمتہ اللہ تعالی علیہ تھا اور آپ کی والدہ جو ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھیں، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، حضرت صابر پاک رحمتہ اللہ علیہ اپنے والد کی طرف سے حسینی ہیں اور اپنی والدہ کی طرف سے فاروقی ہیں۔ صابر پاک کی ولادت سے پہلے آپ کی والدہ حضرت حاجرہ نے اپنے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی شیر خدا کا دیدار کیا۔ پھر جب صابر پاک رحمتہ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو اسی نسبت سے آپ کا نام مولا علی کے نام کی نسبت سے علی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے احمد رکھ دیا، اور آپ کی والدہ آپ کو علی احمد کہہ کر کے پکارا کرتی تھی۔ ناظرین، یہ تمام واقعات اور ہسٹری جو بھی آپ صابر پاک کی سن رہے ہیں وہ ان 3 کتابوں کے حوالے سے میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کتابوں کے نام ہیں فوائد الفوائد، اخبار الاحیاء، سیر و عافی۔ تو بہرحال آپ کی والدہ جو ہیں آپ کو علی احمد کہہ کر کے پکارا کرتی تھیں اور آپ کے والد آپ کو علاء الدین کہہ کر کے پکارا کرتے تھے۔ جب صابر پاک کی عمر شریف 5 سال کی ہوئی تو آپ کے والد حضرت سید عبد الرحیم گیلانی رحمتہ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ والد صاحب کی وصال کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر واپس بغداد شریف چلی گئیں کیونکہ آپ کے تمام رشتہ دار وہیں رہا کرتے تھے۔ پھر جب صابر پاک کی عمر شریف 8-9 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ صابر پاک کو لے کر کے موجودہ پاکستان کے شہر پاک پتن آ گئیں کیونکہ یہاں پر آپ کے چھوٹے بھائی اور صابر پاک کے ماموں حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمتہ اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ ہاں دوستو، صابر پاک کی والدہ بابا فرید الدین گنج شکر کی بڑی بہن ہیں اور سگی بہن ہیں، اور اس رشتے سے بابا فرید الدین جو ہیں صابر پاک کے ماموں ہیں۔ بہرحال آپ کی والدہ آپ کو لے کر اپنے بھائی بابا فرید الدین کے پاس لاتی ہیں اور اس وقت پاک پتن میں بابا فرید الدین کا ایک بہت بڑا مدرسہ اور ایک عظیم خانقاہ قائم ہو چکی تھی۔ صابر پاک کی والدہ اپنے بھائی بابا فرید سے مل کر کہتی ہیں کہ اے فرید، یہ میرا بیٹا علی احمد ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ تمہارے پاس رہیں، تم اسے پڑھانا، تعلیم دینا اور اپنے پاس ہی رکھنا، یہ یتیم بچہ ہے، تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ یہ سن کر کے بابا صاحب نے فرمایا کہ اے میری بڑی بہن، صرف علی احمد ہی نہیں بلکہ آپ بھی میرے ساتھ ہی ٹھہر جاؤ، میں آپ دونوں کا خیال رکھوں گا۔ یہ سن کر صابر پاک کی والدہ نے فرمایا کہ اے فرید، میں تو یہاں نہیں رہ سکتی، البتہ جب تک میرا بیٹا یہاں کے ماحول میں گھل مل نہیں جاتا تب تک میں اس کے ساتھ یہیں رہوں گی۔ وقت گزرتا گیا اور صابر پاک کی تعلیم و تربیت شروع ہو گئی۔ اسے صابر پاک کی کرامت ہی سمجھیے کہ جو عام لڑکے تعلیم حاصل کرنے کے لیے 7 سال لگاتے ہیں، وہیں پر صابر پاک نے اس 7 سال کے کورس کو صرف 2 سال ہی میں ختم کر لیا تھا، سبحان اللہ۔ اور اس وقت تک صابر پاک کی عمر شریف 11 سال کی ہو گئی تھی۔ پھر آپ کی والدہ کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اب میرا بچہ جو ہے اپنا دھیان خود رکھ سکتا ہے، تو آپ نے جانے کا ارادہ کیا۔ جانے سے پہلے آپ صابر پاک رحمتہ اللہ علیہ کے ماموں یعنی بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس جاتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں کہ یہ میرا بچہ جو ہے بڑا شرمیلا ہے، کھانے پینے کے لیے اسے کہنا پڑتا ہے، تو آپ اس کا تھوڑا دھیان رکھیں، جیسے کہ ماں ایک نصیحت کرتی ہے کہیں بھی جانے سے پہلے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں صابر پاک کی والدہ نے بابا فرید سے کہیں۔
تو فوراً بابا فرید نے جو ہے صابر پاک کو بلوایا اور کہا کہ بیٹے آج سے ہم نے تمہیں ہمارے لنگر خانے کی ذمہ داری دے دی، تم وہاں پر رہنا اور جو ہے لوگوں کو کھانا کھلایا کرنا۔ یہ کہنے کے بعد جو ہے آپ کی والدہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں اور حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے لنگر خانے کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے۔ تو صابر پاک روزانہ اپنے ماموں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تعلیم حاصل کرتے، پھر لنگر خانے میں جا کر کے لوگوں کو لنگر کھلایا کرتے، اور یہ سلسلہ 12 سال تک چلتا رہا۔ پھر 12 سال کے بعد صابر پاک کی والدہ آپ سے ملنے کے لیے واپس پاک پتن تشریف لاتی ہیں اور اپنے بھائی بابا فرید سے ملاقات کی، پھر کہنے لگیں کہ مجھے میرے بیٹے سے ملنا ہے۔ جب صابر پاک اپنی ماں سے ملنے کے لیے آئے تو ماں نے دیکھا کہ صابر پاک بہت کمزور ہو گئے ہیں، بالکل سوکھ گئے ہیں، دبلے پتلے ہو گئے ہیں، جسم میں گوشت تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر کے ماں تڑپ اٹھی اور اپنے بھائی سے کہنے لگی، یہ کیا حال ہو گیا ہے میرے بیٹے کا؟ کیا تم اس کو کھانا نہیں دیتے تھے؟ یہ سن کر کے بابا فرید نے فرمایا کہ اے میری بہن، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ میں نے تو علی احمد کو لنگر خانے کی ہی ذمہ داری دے دی تھی تاکہ وہ لوگوں کو بھی کھلائے اور خود بھی پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں۔ پھر صابر پاک سے پوچھا کہ بیٹے کیا تم کھانا نہیں کھاتے تھے؟ تو صابر پاک نے عرض کی کہ حضور، آپ نے مجھے لنگر خانے میں صرف کھانا کھلانے کے لیے کہا تھا، کھانا کھانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اللہ اکبر! تو بابا فرید نے فرمایا تو پھر تم کھانا کیا کھاتے تھے؟ تو صابر پاک نے عرض کی کہ حضور 4-5 دن تو میں ایسے ہی بھوکا رہتا تھا اور صرف پانی پیا کرتا تھا، مگر جب بہت زیادہ بھوک لگتی تو میں جنگلوں میں جا کر کے وہاں کی جنگلی پتے کھا لیا کرتا تھا، اور اسی طرح میں نے یہ 12 سال گزارے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ سن کر بابا فرید نے فرمایا کہ اے علی احمد، تم صابر ہو، یعنی صبر کرنے والے ہوں، اور بابا فرید کے صابر لقب عطا کرنے کے بعد آپ کا یہ لقب اتنا مشہور ہوا کہ پوری دنیا میں آپ کا اصل نام علی احمد یا علاء الدین کے نام سے لوگ آپ کو نہیں جانتے، بلکہ صابر پاک ہی کے نام سے لوگ آپ کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ جب آپ کی والدہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تھیں تب تک صابر پاک جوان ہو گئے تھے، یعنی آپ کی عمر شریف تقریباً 23 سال کی ہو گئی تھی، یعنی آپ شادی لائق ہو چکے تھے۔ تو آپ کی والدہ نے جو ہے بابا فرید سے کہا کہ میں ابھی میرے بیٹے کی شادی تمہاری سب سے چھوٹی بیٹی سے کرنا چاہتی ہوں۔ تو بابا فرید نے فرمایا کہ میری بہن، یہ شادی نہیں ہو سکتی، آپ رہنے دیں، کیونکہ صابر جو ہیں وہ فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچنے والے ہیں اور وہ استغراق کے عالم میں چلے جائیں گے، یعنی وہ ایک ایسی کیفیت اور ایسی سچویشن میں چلے جائیں گے کہ دنیا کے لوگوں سے آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا، تو یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ مگر آپ کی والدہ نے بہت اصرار کیا اور بہن کی ضد کے آگے بابا صاحب نے صابر پاک کی شادی اپنی بیٹی سے کروا دی۔ ناظرین، یہاں پر آپ ایک بات پر غور کریں، یہ واقعہ بڑا ہی مشہور ہے کہ شادی کے بعد جب صابر پاک نے پہلی نظر اپنی بیوی پہ ڈالی تو وہ جل گئی تھیں۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا، کئی قوالیوں میں جو ہے یہ واقعہ سنایا جاتا ہے، فسانوں کے طور پر یہ سنایا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی معتبر کتابوں میں ہمیں یہ واقعہ نہیں ملتا۔ اور صابر پاک کی شادی کے بعد جو ہے آپ کی بیوی، جن کا نام حضرت بی بی شریفہ تھا، آپ کافی وقت تک، کافی سالوں تک آپ باحیات رہی تھیں۔ اور یہ جو واقعات سناتے ہیں وہ تھوڑا غور کریں کہ صابر پاک کی بیوی جو ہے وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی شہزادی تھی، اور خود وہ ایک ولیہ تھیں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون تھی۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ صابر پاک نے ایک نظر ڈالی اور اپنی بیوی کو جلا دیا۔ یہ واقعہ سننے میں جو ہے آپ کی بیوی کی شان میں بھی گستاخی ہے اگر یہ واقعہ ہم بیان کرتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی واقعہ سناتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعہ سچا ہے تو ان سے کہیں کہ کوئی معتبر کتاب سے ہمیں اس کی دلیل دیں۔ اور ہاں، میری اس بات پر اختلاف کرنے والے کر سکتے ہیں، اختلاف کرنے میں کوئی بھی جو ہے رکاوٹ نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ واللہ عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جاننے والے ہیں۔ بہرحال شادی کے بعد بھی صابر پاک جو ہیں ایک الگ کمرے میں رہا کرتے تھے اور اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن جب بابا صاحب یعنی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صابر پیا کے کمرے سے گزرے تو اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔
آپ اندر گئے اور پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو صابر پاک نے عرض کیا کہ حضور اب اللہ نے مجھے دنیا سے الگ کر دیا ہے، رجال الغیب اور اولیاء اللہ کے سوا مجھے کوئی بھی نہیں مل سکتا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہی فنا فی اللہ کا مقام ہے، اور صابر پاک فنا فی اللہ کے مقام میں بھی بہت اعلیٰ مرتبے پر پہنچ چکے تھے۔ پھر بابا صاحب نے فرمایا کہ اسی وجہ سے ہم نے آپ کی والدہ سے کہا تھا کہ آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد صابر پاک کی بیوی صاحبہ، جن کا نام حضرت بی بی شریفہ رحمۃ اللہ علیہ تھا، وہ عمر بھر تنہائی میں آپ نے زندگی گزاری، اور آپ بھی ایک بہت بڑی ولیاء کاملہ تھیں۔ اس کے بعد صابر پاک ہمیشہ استغراق کے عالم ہی میں رہا کرتے تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا بھی اس دوران وصال ہو گیا۔ ایک دن بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں کہ خواب میں آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بابا فرید اور صابر پاک کا ہاتھ پکڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صابر پاک کو اپنے پاس بلوایا، اور صابر پاک کی پشت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا ھذا ولی اللہ، یعنی یہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، صابر پاک کی عظمت پر قربان جائیے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ کا ولی کہا، اور جسے نبی نے کہہ دیا کہ اللہ کا ولی ہے، اسے لاکھ دشمن انکار کرے کہ کوئی ولی نہیں ہو سکتے دشمنی کی خاطر، لیکن ان کی بات ہم تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ہم آقا کی بات مانیں گے کہ صابر پاک جو ہیں اللہ کے ولی ہیں اور سچے ولی ہیں۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اگلے دن صابر پاک کو بلوا کر کے ایک اونچی جگہ پر بٹھا دیتے ہیں، اور اپنی خلافت اور اجازت سے نواز دیتے ہیں، اور کلیر شریف کی ولایت آپ کو عطا کر دیتے ہیں، اور حکم دیتے ہیں کہ ابھی آپ کلیر شریف کے لیے روانہ ہو جائیں۔ جب صابر پاک کلیر شریف تشریف لائیں تو یہاں کا ماحول ایسا تھا کہ یہاں کے امیر لوگ جو جاگیردار تھے وہ غریبوں پر ظلم کیا کرتے تھے، جیسے کہ آج بھی ہندوستان میں کئی جگہوں پر اونچی ذات اور نچلی ذات کہا جاتا ہے۔ اونچی ذات کے لوگ نچلی ذات والوں کو اپنے درمیان بیٹھنے نہیں دیتے اور اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں۔ اسی طریقے کا ماحول جو ہے اس وقت کلیر میں تھا، لیکن یہ تمام باتیں مسلمانوں میں تھیں، یعنی امیر بھی مسلمان تھے، غریب بھی مسلمان تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تمام چیزیں دور کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، سب برابر ہیں اللہ کی نگاہ میں، ہاں جو تم میں سے سب سے زیادہ نیک ہوگا وہ تم میں بہتر ہوگا۔ نبی کا یہی پیغام لے کر کے صابر پاک کلیر شریف تشریف لائے تھے۔ آپ یہاں پر آنے کے بعد مسجد میں آپ نے اعلان کیا کہ مجھے یہاں پر بابا فرید نے بھیجا ہے، میں بابا فرید کا خلیفہ ہوں اور مجھے کلیر کی ولایت عطا کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ صابر پاک کے اس اعلان کے بعد تمام غریب لوگ آپ کے پاس آنے لگے۔ آپ نے ان لوگوں کی تعلیم و تربیت شروع کر دی۔ جب لوگ آپ کے قریب ہونے لگے تو یہاں کلیر شریف میں ایک قاضی رہا کرتا تھا جس کا نام قیام الدین ہے۔ اسے بڑی تکلیف ہوئی۔ قاضی جو ہے وہاں کے جاگیرداروں کے پاس جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے، ان کو ورغرانے لگتا ہے کہ اسی طریقے سے لوگ اگر صابر پاک کے قریب ہونے لگے تو تمہاری حکومت جو ہے خطرے میں آ جائے گی، لوگ تم سے نہیں ڈریں گے بلکہ تمہارا یہاں سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر تمہیں اپنی گدی بچانی ہے، اپنی شان بچانی ہے تو صابر پاک کو روکنا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ قاضی لوگوں کو بہکاتا تھا، اور پھر ان جاگیرداروں سے کہا کہ ان غریب لوگوں کو ڈراؤ کہ وہ وہاں پر نہ جائیں۔ تو قاضی قیام الدین کے کہنے پر ان لوگوں کو ڈرایا گیا کہ اگر تم صابر پاک کے پاس جاؤ گے تو تمہاری خیر نہیں۔ تو لوگ جو ہے صابر پاک کے پاس جانے سے رک گئے۔ تمام حالات کو دیکھ کر کے صابر پاک نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں ایک خط لکھا۔ اس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کا قاضی جو ہے بڑی شرارتیں کر رہا ہے، یہ لوگ مجھے آپ کا خلیفہ تسلیم نہیں کر رہے، آپ کچھ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ اور پھر یہ خط آپ نے حضرت علیم ابدال کے ہاتھ بابا فرید کے پاس بھیج دیا۔ بابا فرید نے اس خط کو پڑھا، پھر ایک خط قاضی کے نام لکھا۔ وہ علیم ابدال واپس لے کر کے صابر پاک کے پاس آئے۔ صابر پاک اس خط کو پڑھتے ہیں، پھر قاضی کے پاس بھیج دیتے ہیں،
मगर वो काजी उस ख़त को पढ़ करके फाड़ देता है और कहता है कि मैं ये बातें नहीं मानूंगा। तो दूसरी मरतबा साबिर पाक जो हैं बाबा फरीदुद्दीन के यहाँ दूसरा ख़त लिखते हैं। फिर बाबा फरीदुद्दीन उस ख़त का जवाब देते हैं और कहते हैं कि इस ख़त को काजी के पास पहुंचा दो। जब वो ख़त काजी के पास पहुंचाया गया तो उसने उस ख़त की भी तौहीन की और उसे भी फाड़ दिया। फिर तीसरी मरतबा जब साबिर पाक ने बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को ख़त लिखा तो अब तीसरी मरतबा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने उस ख़त में लिख कर के ये भेजा कि ऐ साबिर, हमने कलियर तुम्हारे हवाले कर दिया, अब तुम्हारी मर्जी जो करना है करो। अल्लाहु अकबर। पीरो मुर्शिद का हुक्म आ गया, कलियर शरीफ जो है साबिर पाक के हवाले कर दिया गया। अब इन जालिमों का वक्त आखिर आ चुका था। जुमा के दिन साबिर पाक पहली सफ में जहाँ पर काजी बैठा करता था वहाँ पर जाकर के बैठ जाते हैं और तमाम गरीब भी जो हैं पहली सफ में बैठ जाते हैं। जब ये लोग आए, काजी और जो है वहाँ के जागीरदार अमीर लोग जब आते हैं तो उन लोगों ने देखा कि इनकी जगह पर जो है साबिर पाक और गरीब लोग बैठे हुए हैं। दोस्तों, इन जालिमों ने मस्जिद में भी अपनी अपनी जगह जो है तकसीम कर रखी थी कि अमीर यहाँ बैठेंगे, गरीब पीछे बैठेंगे, जबकि मस्जिद ऐसी जगह है जहाँ पर चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या फ़कीर हो, वो एक ही जगह एक ही साथ खड़ सकते हैं। ये अल्लाह के रसूल ने हमें तालीम दी है, मगर इन लोगों ने यहाँ पर भी बांट रखा था। तो साबिर पाक ने कहा कि अल्लाह का घर है, यहाँ पर जो चाहे जहाँ चाहे बैठ सकता है। लेकिन उस काजी के कहने पर उसके लोगों ने साबिर पाक और आपके चाहने वालों को ज़बरदस्ती मस्जिद से बाहर निकाल दिया और अंदर जो है नमाज शुरू हो जाती है। जब वो लोग सजदे में जाते हैं तो साबिर पाक ने मस्जिद की तरफ देखा और कहा कि जब ये लोग सजदा कर रहे हैं तो ए मस्जिद, तू क्या कर रही है, तू भी सजदा कर। साबिर पाक के हुक्म पर मस्जिद ने सजदा किया, यानी मस्जिद जो है गिर पड़ी और उस मस्जिद की छत के नीचे ये काजी और तमाम जालिम, तमाम वहाँ के अमीर और जागीरदार लोग दब के मर जाते हैं। और इसके फ़ौरन बाद जो है कलियर शरीफ में ताउन की बीमारी फैल जाती है और वहाँ के जंगलों में आग लग जाती है। लोग उस बीमारी से मरने लगते हैं और जब ये आग लग गई तो सारे गांव के लोग गांव छोड़ करके भाग जाते हैं। अब इस गांव में कलियर शरीफ में सिर्फ साबिर पाक तन्हा रहते हैं। जंगलों में आग जल ही रही थी और इसी आग के दरमियान एक टीले पर साबिर पाक खड़े हो जाते हैं और खड़े खड़े अल्लाह की इबादत में गुम हो जाते हैं और आलम इस्तगराक में चले जाते हैं। और इसी हालत में आप 12 साल तक एक ही जगह पर खड़े रहें और इस दरमियान ना आपने खाना खाया, ना ही आपने पानी पिया, ना ही आप थोड़ी देर के लिए भी बैठे थे, बल्कि एक ही जगह खड़े रहें और अल्लाह की इबादत में लगे रहें। और ये बेशक साबिर पाक की एक अजीम करामत थी और जो है आपको ये ताकत बेशक अल्लाह ही ने दी थी और अल्लाह ही की मर्ज़ी से, अल्लाह की कुदरत से आपकी ये करामत ज़ाहिर हुई थी। जब 12 साल का अरसा गुजर गया तो एक दिन बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अपने मुरीदों के दरमियान बैठे हुए थे। आपने फरमाया कि कौन है जो मेरे साबिर का रोज़ा इफ्तार कराएगा। अल्लाह अकबर। यानी आप 12 साल से लगातार रोज़े में थे। तो बाबा फरीद ने ये अपने मुरीदों से कहा कि कौन ऐसा शख्स है जो कलियर जाकर के मेरे साबिर को इफ्तियार कराएगा। आपकी बात सुनकर तमाम लोग खामोश बैठे रहें। थोड़ी देर बाद एक नौजवान लड़का खड़ा होता है। इनका नाम हज़रत सैयद शमसुद्दीन तुर्क अलवी कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह था। ये खड़े होते हैं और कहते हैं कि हुजूर मैं कलियर जाऊंगा। नाज़रीन, अभी आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि हज़रत शमसुद्दीन पानीपती कौन है। तो इंशाअल्लाह इनकी हिस्ट्री पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इनकी दरगाह शरीफ जो है पानीपत में मौजूद है, जो कि हरियाणा का एक शहर है। इंशाअल्लाह इनकी अलग हिस्ट्री में बयान करूंगा। बहरहाल हज़रत शमसुद्दीन पानीपती रहमतुल्लाह अलैह खड़े होते हैं और कहते हैं कि हुजूर मैं जाऊंगा। नाज़रीन, हज़रत शमसुद्दीन पानीपती जो हैं हज़रत बाबा फरीद के पास पाकपतन आए थे और कहा कि हुजूर मैं आपसे बैत होना चाहता हूँ। तो बाबा साहब ने कहा कि तुम्हारा फैज़ मेरे पास नहीं है, थोड़े दिन रुक जाओ। अब जब यहाँ पर शमसुद्दीन तुर्क खड़े होते हैं कि मैं कलियर जाऊँगा, अब बाबा साहब ने फरमाया कि हाँ तुम्हारा फैज़ जो है मेरे साबिर के पास है, तुम वहीं पर चले जाना।
जब हज़रत सैयदना शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह कलियर शरीफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर उन्हें अपने पास बुलवा करके चंद नसीहतें करते हैं और फरमाते हैं कि तुम जा रहे हो तो फ़ौरन साबिर के आगे जाकर के मत खड़े हो जाना, बल्कि पीछे रहना जब तक कि साबिर बैठ ना जाए या फिर वो ख़ुद तुम्हें हुक्म ना दे। और ये मैं तुम्हें तेल दे रहा हूँ, इसमें मैंने पढ़ कर के दम कर दिया है, ये तुम्हें काम आएगा, इसे अपने पास रखना। फिर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अलीम अब्दाल को हुक्म देते हैं कि तुम शमसुद्दीन को कलियर लेकर के जाना। नाज़रीन, ये वही हज़रत अलीम अब्दाल हैं जो हज़रत साबिर पाक का ख़त बाबा फरीदुद्दीन के पास लेकर के आए थे। बहरहाल हज़रत अलीम अब्दाल जो हैं हज़रत शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह को कलियर शरीफ ले जाते हैं और इशारा कर देते हैं कि कलियर आ गया है, अब यहाँ से आगे जो है आपको जाना है। बहरहाल जब हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह कलियर शरीफ में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि एक टीले पर साबिर पाक खड़े होकर के आलम इस्तग़राक़ में मशगूल हैं। फिर साबिर पाक के पास हज़रत सैयदना शमसुद्दीन तुर्क जाते हैं और पीछे खड़े होकर के कुरान शरीफ की तिलावत शुरू कर देते हैं। जब 12 साल के बाद किसी और के कुरान शरीफ पढ़ने की आवाज़ साबिर पाक के कानों में पड़ती है तो आप आलम इस्तग़राक़ से वापस आते हैं और फरमाते हैं कि पीछे होकर के कुरान मत पढ़ो, बल्कि मेरे दाहिने जानिब आ जाओ। तो हज़रत शमसुद्दीन तुर्क हज़रत साबिर पाक के दाहिने जानिब आकर के कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं। नाज़रीन, अब इस वाक़ये को आप बड़ी गौर से सुनें कि हज़रत सैयदना शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह किस हिकमत से काम लेते हैं। आप जो हैं बाजू में खड़े होकर के कुरान की तिलावत शुरू करते हैं, पढ़ते रहते हैं, और आप बहुत ही अच्छे कारी थे क्योंकि आप तुर्की के रहने वाले थे। ज़ाहिर बात है कि आज भी आप तुर्की में चले जाएं, वहाँ के लोग जो हैं कुरान शरीफ को बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ और आवाज़ के साथ पढ़ते हैं। हज़रत सैयदना शमसुद्दीन पानीपती रहमतुल्लाह अलैह कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे कि अचानक आप रुक जाए।